بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے پیارو، آج کا موضوع یہ ہے کہ واقعہ معراج کا حصہ اول آپ کو بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو آخر تک ضرور سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو لے گئی آپ اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام اور مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈال دی تاکہ دکھائیں اس کو اپنی قدرت کی نشانیاں، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ میرے پیارو، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، میرا شق صدر کیا، سینہ کھولا، پھر اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو پورے واقعے کی پھر سمجھ آئے گی۔ یہ واقعہ معراج ہے۔ اسلامی سال کا رجب کا مہینہ تھا، اور اس رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر الرسول، ختم الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر آسمانوں کے عجائب دکھائے گئے، سیر کرائی گئی۔ اس کا نام واقعہ معراج ہے۔ معراج کہتے ہیں عروج کو، اور عروج کے معنی بلندی کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج والے سفر کے دو مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے مسجد حرام اور مسجد بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اس سفر کو علماء اسرا بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کا مسجد بیت المقدس سے لے کر 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور سدرۃ المنتہا تک، اس کا نام بھی معراج ہے۔ اور یہ معراج والا سفر رجب المرجب کے مہینے میں پیش آیا۔ اکثر علماء کے بقول 27 رجب المرجب کی رات کا یہ واقعہ ہے۔ معراج کیوں کرایا گیا، کیا حکمت تھی، اور معراج کا مقصد کیا تھا؟ اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بڑے غمگین تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر پریشانی کے اثرات تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات بھی اسی سال پیش آئی، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی یہی چچا ابو طالب ہی کیا کرتے تھے، اور آپ کا دفاع بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باقی کافروں کی بنسبت میرے چچا ابو طالب کو جہنم کا عذاب کم ہوگا، کیونکہ کفار کے باوجود اس نے میری ہمدردی کی اور میرے ساتھ بہت تعاون کیا، میری نصرت کی۔ اس کے بعد محترم سامعین کرام، چچا کی وفات کا غم بھی تھا، اور گھر والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا غم بھی تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 10واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہوئی،
اور دوسرا غم یہ تھا کہ آپ کے گھر والی پہلی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال بھی اسی سال ہوا۔ ایک طرف چچا کی وفات کا غم ہے اور دوسری طرف گھر والی کا وفات کا غم ہے۔ اور اس سال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مکہ والے لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ اگر مکہ والے میری بات نہیں مانتے تو مکہ سے باہر جاتا ہوں، شاید طائف والے میری بات کو مان جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس کے بعد طائف کے دو بڑے سرداروں سے ملاقات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سرداروں سے ملاقات کی، بات کی۔ ایک سردار بدبخت نے عجیب بات کہی، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خدا کو نبوت دینے کے لیے آپ ہی ملے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو نبوت دینے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے، دوسرے سردار کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، سچا دین لے کر آیا ہوں، اسلام لے کر آیا ہوں اور کلمہ لے کر آیا ہوں، فلاح پا جاؤ گے، آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرے سردار نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اگر آپ نبی نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، تو آپ سے گفتگو کرنا درست ہی نہیں، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو میں کہیں بے ادبی نہ کر بیٹھوں، اس لیے بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے۔ پھر اس کے بعد طائف والوں کا ظلم دیکھیں، چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کا ارادہ کیا تو طائف والوں نے چھوٹے چھوٹے شریر بچوں کو پیچھے لگا دیا اور تالیاں بجائیں اور پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے پتھر مارنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک خون سے لت پت ہو گئے۔ محترم سامعین کرام، پھر ملائکہ کی آپ فریاد سنیں۔ عرش کے ملائکہ نے فریاد کی، عرض کی مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر طائف والے مار رہے ہیں، بچے پیچھے شور مچا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، اگر آپ اجازت ہو تو ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو پہنچ جائیں۔ فرشتوں کی اجازت ملنی تھی کہ رب ذوالجلال نے اجازت دے دی، فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ایک فرشتے نے کہا محبوب اگر آپ اجازت دیں تو میں دو پہاڑوں کو درمیان طائف والوں کو پیس کر رکھ دوں۔ دوسرے فرشتے نے کہا محبوب اگر آپ اجازت دیں تو ایسی کڑک دار آواز نکالوں گا کہ سب کے جگر پھٹ جائیں گے۔ میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پھر اس کے بعد مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، میں رحمت للعالمین ہوں۔ رحمت للعالمین نے فرمایا، رب ذوالجلال نے مجھے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اسی لیے محمد یہ نہیں چاہتا کہ یہ سارے تباہ ہو جائیں۔ طائف والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، الفاظ یہ ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، میرے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ نبوت کا مقام نہیں جانتے، پیغمبر کی عظمت کو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں والے مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ بلکہ وہ لوگ جو پتھر مار رہے تھے ان کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی، ایک
پنجابی کا شاعر اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے، نقشہ کھینچتا ہے: پتھر مارن والیا یارا، یہ تو میری گل مان لویں، سینے نال میں لاواں تینوں تے سیدھا جنت جاویں۔ محترم سامعین کرام، طائف والوں سے مایوس ہو کر رحمت للعالمین نا امید ہو کر مکہ میں تشریف لائے کہ نہ مکہ والے بات سنتے ہیں نہ طائف والے بات سنتے ہیں۔ اکا دکا لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، کیونکہ گھر میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نہیں تھیں جو تسلی دیتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی نہیں تھے جو تسلی دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درد بھرے کلمات سماعت فرمائے اور رات بستر پر لیٹے عجیب الفاظ زبان مبارک پہ آئے۔ فرمایا: اے کاش میرا کوئی رفیق ہوتا، میری ہمدردی کرتا، کاش آج میرا کوئی دوست ہوتا، میری غم خاری کرتا۔ یہ الفاظ کہتے کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مایوسی کے عالم میں لیٹ گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ رب ذوالجلال نے دیکھا میرا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے۔ رب تعالی نے کہا: جبریل، جی رب جلیل، جلدی کر میرے محبوب کو آسمانوں پر لے آؤ، سیر کراؤ، تاکہ میرے محبوب کا غم ہلکا ہو جائے، کم ہو جائے، ختم ہو جائے۔ جب بیٹا پریشان ہوتا ہے تو باپ کہتا ہے اس کو سیر و تفریح پر لے جاؤ، اس کی بچے بچیاں پریشان ہوتی ہیں تو اس کا والد ان کو سیر کے لیے لے جاتا ہے۔ اسی طرح رب کائنات نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھ کر آسمان پر بلایا۔ اس لیے اللہ تعالی نے سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیات میں یہ فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے حصے میں۔ آپ نے کتنی دیر میں سفر کیا؟ لیلا رات کے تھوڑے حصے کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں رات کے تھوڑے وقت میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس کے بعد آسمان پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، عرش معلی کو بھی دیکھا، پھر اسی طرح واپس بھی گیا۔ آپ کہیں گے جناب کیسے یہ ہو گیا سب کچھ، اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ تو میرے پیارے محترم سامعین کرام، عقل مانے یا نہ مانے، جب اللہ تعالی نے کہہ دیا تو ایمان لانا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا لفظ ارشاد فرمایا: سبحان الذی، میری ذات پاک ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اپنی عقل کو مت یہاں لڑاؤ، یعنی عقل سے کام نہیں چلے گا، جو اللہ تعالی نے کہہ دیا وہ سو ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، ہماری اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں کہ کائنات کا نظام کیسے روک دیا گیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کائنات کو ٹھہرا دیا، وقت کو روک دیا، جب تک میرا محبوب واپس نہ آ جائے اس دنیا میں۔ آگے وجہ بھی قرآن مجید میں بیان کر دی: لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ محبوب کو اپنی قدرت کے نظارے دکھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نظارے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو معراج کرانے کی ایک حکمت تو یہی تھی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو خوشی میں بدلنا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سیر نے ایک اور حکمت بھی لکھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتے بار بار دست بدستہ عرض کرتے تھے: مولا وہ محبوب تو دکھا دے جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی ہے۔ تو اللہ تعالی نے معراج والی رات اپنے
محبوب کو بلایا اور آسمان والوں کو زیارت کرائی، یعنی فرشتوں کو زیارت کرائی، فرمایا یہ ہے میرا محبوب، اس کا دیدار کر لو۔ محترم سامعین کرام، جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر لیٹا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ربک یشتاق الیک، آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، آپ کا رب آپ کی ملاقات کو چاہتا ہے، آپ چلیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد شق صدر کا معجزہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کس طرح آپریشن کیا گیا، اور اس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل کہاں چلنا ہے؟ کہا بیت اللہ میں چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے پانی کے پاس بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا لیٹ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی ساتھ تھے، تو فرشتے جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو، سینہ اطہر کو چاک کیا، اور جنت سے ایک تشت لایا گیا، اور میکائیل علیہ السلام وہ تشت اور تھال لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ تشت سونے کا تھا، اس میں ایمان اور حکمت بھری ہوئی تھی۔ پھر جبریل علیہ السلام زمزم لے کر آئے، میرے دل کو دھویا، میرے دل میں ایمان کو بھرا، میرے دل میں من جانب اللہ حکمت کے علوم بھر دیے گئے، اور میرے سینے کو بند کر دیا گیا، مجھے ذرا بھی اس کی تکلیف نہ ہوئی۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد براق کا سفر جاری ہوا۔ رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا جب میں بیت اللہ سے باہر آیا، براق میرا انتظار کر رہی تھی۔ یہ براق کہاں سے آئی؟ یہ جنت کی سواری تھی جس کو فرشتے لے کر آئے تھے۔ براق برق سے ہے، برق کے معنی بجلی کے ہیں، یعنی اس کا نام براق اس لیے رکھا گیا کہ اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ جہاں نگاہ کرم وہاں براق کا قدم ہوتا تھا۔ رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں وہ براق کیسی تھی؟ جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی وہاں تک براق کا قدم پہنچتا تھا۔ باہر آیا، جبرائیل امین نے کہا ارقب یا رسول اللہ، سوار ہو جائیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا براق سواری کدھر سے آئی ہے؟ اور کچھ کہنے لگے خچر سے چھوٹی ہے اور اس کا رنگ سفید ہے، یعنی یہ جنت کی سواری ہے اور اس کا رنگ سفید ہے، یہ خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی۔ 70,000 فرشتوں کی غلامی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سوار ہونے لگا تو میں نے دیکھا میری دائیں طرف 70,000 فرشتے ہیں، اور میری بائیں طرف بھی 70,000 فرشتے ہیں، اور میرے آگے بھی 70,000 فرشتے ہیں، اور پیچھے بھی 70,000 فرشتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان عطا فرمائی کہ 70,000 فرشتے چاروں طرف میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر رہے ہیں۔ میں نے رب بتانا چاہتا ہوں فرشتوں کی شان کم ہے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے۔ محترم سامعین کرام، براق کی شوخی کو آپ دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جو براق پہ بیٹھا، براق شوخی کرنے لگی، ذرا کودنے لگی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا براق ٹھہر جا، تجھے پتہ نہیں آج تجھ پر کون سوار ہے؟
مکرم نبی سوار ہیں، معظم نبی سوار ہیں، بڑی شان والے نبی سوار ہیں، نبی سارے انبیاء کا سردار نبی ہیں، تجھ پہ سوار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گئی۔ مظاہر حق والے نے بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے براق تجھے پتہ نہیں آج تجھ پر کون سوار ہے؟ آج وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں جس کی خاطر اللہ تعالی نے کائنات بنائی ہے۔ تو براق نے کہا جبریل علیہ السلام اسی خوشی کی وجہ سے تو جھوم رہی ہوں، میں گرانا نہیں چاہتی، میں تو خوشی منا رہی ہوں۔ آج مجھے کیسا انوکھا شرف حاصل ہو گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سوار ہیں۔ محترم سامعین کرام، معراج کا سفر اب کیسے شروع ہو رہا ہے؟ بہرحال سفر شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے بیٹھا، جبریل علیہ السلام میرے پیچھے براق کے بیٹھے، یعنی براق کے میں آگے بیٹھا براق کے اوپر، اور جبریل علیہ السلام میرے پیچھے بیٹھ گئے۔ اس میں بھی ارشاد تھا کہ کائنات کو پتہ چل جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ ہے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام کی شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے۔ اس کے بعد جب براق پر بیٹھ گئے، براق چل پڑی تو ایک مقام پر پہنچے جس کا نام یثرب تھا۔ چلتے چلتے ایک مقام آیا، ایک بستی آئی جہاں میں نے دیکھا بہت زیادہ کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا براق تو ٹھہر جا، رک جا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا انزل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور یہاں 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے اترا، میں نے 2 نفل پڑھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا محبوب یہ وہ بستی ہے جس کو یثرب کہتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ہجرت کریں گے تو اس میں قدم رکھیں گے، اس کا نام مدینۃ المنورہ بن جائے گا۔ پھر ہجرت کا سفر شروع ہوا، براق پر بیٹھے، کوہ طور پر پہنچے، سفر جاری، چلتے چلتے ایک مقام آیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا براق یہاں رک جا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا محبوب یہاں پر بھی اتریں، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نفل پڑھے۔ جب فارغ ہوئے تو پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ وہ مقام ہے جس کو طور کا پہاڑ کہتے ہیں۔ ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہے، اس کو آپ ضرور سنیں اور اس سے عبرت حاصل کریں۔ یہ بھی معراج کے سفر کا واقعہ ہے۔ آگے سفر جاری تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے پر چلتے چلتے سڑک کے کنارے پر ایک بوڑھی نظر آئی، کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے توجہ کرنے کا ارادہ کیا، جبریل علیہ السلام نے کہا اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ آگے کچھ سفر ہوا تو ایک بوڑھا کھڑا تھا اور بوڑھے نے مجھے پکارنا شروع کیا یا محمد رک جائیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضور اس کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں۔ فرمایا وہ بوڑھی کون تھی اور بوڑھا کون تھا؟ جب ہم دونوں ان سے آگے گزر گئے تو میں نے کہا جبریل بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد یہ کون تھے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ جو بوڑھی عورت آپ کو پکار رہی تھی یہ دنیا تھی، دنیا کی اتنی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بوڑھی کی عمر باقی رہ گئی ہے۔
دنیا آپ کو اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے اچھا کیا کہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد وہ بوڑھا کون تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ جو بوڑھا آپ کو پکار رہا تھا یہ بدبخت شیطان تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں، لیکن آپ نے اچھا کیا اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ محترم سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سفر کرتے کرتے بیت المقدس میں پہنچ گئے اور پھر بیت المقدس میں انبیاء کو امامت کرائی، اور انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 1,24,000 کم و بیش انبیاء سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد پھر دوسرا سفر آسمان کا شروع ہوا۔ امید ہے میرے پیارے محترم سامعین و ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا کومنٹس کر دیں، اور آنے والی ہر ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔